اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب ایک زمانہ آئے گا کہ ایک شخص اپنی مسہری پر یا اپنے تخت نشین پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، جو اللہ کی کتاب میں ہم حلال دیکھیں گے اس کو حلال سمجھیں گے، اور اس میں جو حرام ہوگا اس کو حرام سمجھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ آپ نے سنا ہوگا اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ انکار حدیث، منکرین حدیث کا فتنہ۔ وہ لوگ انکار کرتے ہیں، حدیث کو حجت تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ سیدھی سی بات ہے، ذرا سی بھی عقل رکھے گا انسان تو قرآن کو آپ قرآن کیوں مان رہے ہیں؟ قرآن کریم کو اگر آپ حجت مان رہے ہیں تو قرآن کریم کو حجت کیوں مان رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے تو وہ حجت ہے۔ تو جب ان کے کہنے پر قرآن کو حجت مان رہے ہیں اور انہی کے کہنے پر ان کی حدیثوں کو حجت نہیں مانے تو یہ تو غیر معقول بات ہوئی نا۔ خود قرآن مجید میں کتنی ہی آیات ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرآن نے لازم قرار دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو چیز تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے وہ منع کرو، رک جاؤ۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ تو گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ جو کچھ ان کا کہا ہوا ہوتا ہے وہ کس کا کہا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، زبان صرف حضور کی ہوتی ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں انہی کے محفل سجا رہا ہوں، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو حضور کا اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے ایک صحابی، انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ حضور نے کہا تم لکھا کرتے تھے، کیوں منع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح بھی فرماتے ہیں، تو ہر بات نہیں لکھی جاتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو غصے کی کیفیت ہو یا خوشی کی کیفیت ہو یا مزاح کی کیفیت ہو، ہر حال میں حضور کی زبان سے حق نکلتا تھا۔ تو جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کیا اس نے، اور رسول کی اطاعت نہیں کرے تو قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ گمراہ ہے۔ ایک جگہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، حضور کی اطاعت سے روگردانی کو کیا فرمایا؟ کافروں کا شیوا بتایا کہ اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل غیر معقول بات ہے کہ آدمی اللہ کے رسول کے کہنے پر قرآن مجید کو تو حجت مانے اور پھر حضور کی احادیث کو حجت ماننے سے کیا کر دے؟ انکار کر دے۔ یہ تو حضور کا کمال ہے کہ حضور نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی حضور اللہ ہی کی طرف سے، اور حدیث کے الفاظ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، اور معانی جو ہے وہ اور اس کا مضمون جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک آدمی اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے۔ جی